حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رغب امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود سنایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں میرا واقعہ یہ ہے جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں خرید رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تھے تو عام طور پر اس کی خبر پھیلنے نہ دیتے تھے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، در و دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور اور مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا، جس طرح چاہیں دشمن سے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے اور ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت سے لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کا پکنے کا تھا۔ میری طبیعت میں آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا لیکن خالی ہاتھ لوٹتا تھا۔ تیاری اسباب صرف خریدی وغیرہ کچھ نہ کرتا تھا۔ دل بہلاتا تھا جب میں چاہوں گا دم بھر کر تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا لیکن پھر بغیر تیاری کرے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز میں یہی ہوتا رہا اور دن نکل گئے۔ لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا تھا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخرکار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ جو مسلمان نظر آتے تھے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی تھی یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تھے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خوشی عیشی اور آرام طلبی نے مدینے میں ہی روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں واپس تشریف لائے میں سخت پریشان ہو گیا تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے میں دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی سے بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے بھی کچھ اوپر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ظاہر کیا اور ان کو بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری نہیں کی تھی؟
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اس وقت تو چھوٹی بات بنا کر کے میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد اللہ کی پکڑ مجھ سے ہوگی۔ اگر میں سچ سچ کہہ دیتا ہوں تو حسین و عافیت سے مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلا نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو اللہ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ میرے ساتھ اٹھے بیٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کیے ہیں، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر قدرے زور دیا۔ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ میں پھر واپس جاؤں، کوئی عذر تلاش کر دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح یا کسی اور صورتحال میں کہا ہاں تمہاری طرح دو آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون تھے؟ کہا گیا مرارہ بن ربی عامری اور حلال بن امیہ وقفی۔ کہا گیا یہ دونوں مرد صالح ہے، بدر میں بھی شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم آ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا اور لوگوں نے ہمارے سے بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ ہم ان سے ایسے بدل گئے جیسے کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات سے 50 دن گزر گئے۔ ہم دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب میں سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہو گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں دیوار پھلانگ کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں نے انہیں بہت چاہا تھا، سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجانے پن سے بولے اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر دیوار پھلانگ کر واپس چلا گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام سے ایک قبطی جو مدینہ میں بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، میرے پاس آیا اور شاہ غسان سے ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چنانچہ میں پڑھا تو لکھا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بہت سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی اور معمولی آدمی تو نہیں بنایا، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی ہے۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے، طلاق دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرو۔ کہا کہ
دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ مکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال ایک شخص ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامنظور تو نہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرنے کا کہنے لگے، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ حلال کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست نہ کروں گا۔ نامعلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں سے قطع تعلق 50 دن گزر چکے تھے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اس حال میں بیٹھا ہوا تھا، جیسا کہ اللہ نے مجھے اپنے کلام میں مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ پہاڑی پر ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی اور وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ دوستو، مصیبت کا زمانہ گزر گیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا کی زیادہ کامیابی رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھے ملا، جب اس کی آواز میں نے سنی تو اس خوشخبری دینے والے کے سلے میں نے اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا تو لوگ مجھے راہ میں چوک در چوک ملتے اور مبارکباد پیش کرتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے، اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کا چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو، کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیر سے جو حصہ مجھے ملے گا میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گئی کا ذکر کیا، پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی جھوٹ نہ بلوائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابو سفیان بن حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے، عبداللہ بن ابی بن امیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے ان کو کہ اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو بیعت نہیں دوں گا۔
مجھے انہوں نے بڑا دکھ دیا ہے۔ طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کی تھی۔ جب وہ آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ کیا طائف والوں کا دکھ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا انہوں نے مجھے دکھ دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے مجھے پتھر نہیں مارے لیکن زبان کا غلط استعمال کیا ہے، مجھے دکھی کیا ہے۔ فرمایا، ابو سفیان میرے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا تھا۔ عبداللہ بن امیہ مجھے ایک بار حرم میں کہا، آسمان میں جاؤ، 4 فرشتے لے کر آؤ جن کے ہاتھوں پر مہر ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ کڑوی بات سے تو نبی کا بھی دل دکھ کا اظہار کیا کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک آپ کے تایا کا بیٹا ہے۔ آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، یہ تو آپ کے اپنے ہیں۔ ام سلمہ کی سفارش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اندر بلایا اور ان کو کلمہ پڑھایا اور بیعت کی۔ دوستو، ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے ایمان لانے کے بعد بھی مسلمان نہ تو مجھ سے اچھی طرح نظر سے دیکھتے تھے اور نہ ہی بات کرتے تھے، کیونکہ ایمان لانے سے پہلے ابو سفیان دین کے سخت مخالف تھے، اس لیے صحابہ کرام کو یہ ناپسندیدہ تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ایک بار حضرت بلال حبشی، حضرت محب اور حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے تو ابو سفیان وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا، ابھی تو ہماری تلواروں نے بدلہ نہیں اتارا تھا، یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان نے جو کچھ کہا تھا اس بارے میں فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر نے کہا، تم مکہ کے سردار کے بارے میں ایسی بات نہیں کرو۔ حضرت ابو بکر نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ لوگ ایسی بات کر رہے تھے، میں نے انہیں منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کی دل آزاری کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو فوراً واپس آئے اور معافی مانگی کہ اگر میری وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مسلمان مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، آپ میری 3 خواہش پوری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میری ایک بیٹی ہے ام حبیبہ، آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، اس طرح صحابہ کرام اور مسلمانوں کے سامنے میری عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ دوسرا کہ میرا بیٹا ہے معاویہ، آپ اس کو اپنا منشی رکھ لیں خط و خطابت کے لیے۔ آپ نے فرمایا نعم۔ اور تیسرا، آپ مجھے جہادی لشکر میں بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، آپ نے کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔